अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RFD। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो चलिए इसी के साथ साथ क्या स्टार्ट करें। आई थिंक कर ही लेते हैं। आपका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि ऐसे तो मैं आपके जवाब को पता करने से रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने आपसे लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो आएगी बिगनर्स के ऊपर, कि बिगनर्स इन एवरी फील्ड ऑफ बिगनर्स, चाहे वो टीचिंग लाइफ में हो, चाहे वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पहला कदम रखते हो, चाहे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पहला कदम रखते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से अगर वो जो बिलोंग करते हैं। जब कोई बिगिनर बिगिन करता है, जब कोई बिगिनर शुरू करता है, तो वो किस तरह से शुरू करे और कैसे आप लोग उसकी सपोर्ट बन सकते हैं। क्योंकि अगर बिगिनर्स अपनी लाइफ में, हर बिगिनर्स अपनी लाइफ में तभी कामयाब हो सकता है जब आप लोग उसकी मदद करेंगे। अगर आप मदद करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा और बिगिनर्स को अपनी जर्नी बिगिन करने में स्टार्ट करने में बहुत आसानी मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपका साथ है उनके लिए। अगर आप साथ देंगे अपने कोलीग्स का, अपने फ्रेंड्स का, किसी का भी, तो देखना कोई आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी में कितनी सक्सेसफुल हासिल होता है और उनकी वजह से आपको कितनी सक्सेस मिलती है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। सबसे पहले मैं आपके जब इंसान फर्स्ट ईयर में होता है या जब इंसान स्कूल लाइफ के छोड़ के कॉलेज लाइफ में एंटर होता है, क्योंकि इंसान जब स्कूल लाइफ में होता है वो इतना इन चीज़ों को जानता, वो डीपली नहीं जान सकता। क्योंकि इंसान जब अपनी कॉलेज लाइफ में होता है, पहला कदम रखता है, उसमें ज़रा मेच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, इंसान ज़रा मेच्योरिटी की तरफ बढ़ जाता है। और हाँ, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी कि कौन से 4 साल है जहाँ इंसान डाइवर्ट होता है, इंसान की अटेंशन डाइवर्ट होती है, तो आप वो जाके ज़रूर देखें मेरे यूट्यूब चैनल में नीचे। तो आपको इस बात का पता चलेगा कि कौन से वो 4 साल है जिसमें इंसान डाइवर्ट होता है, अपनी अटेंशन वो डाइवर्ट कर लेता है। तो वो आप वीडियो ज़रूर जाके देखिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको होगी कि वो उन 4 सालों से हमें कैसे बचना है। तो इसी के साथ साथ हम अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं। वो बात तो है, क्योंकि इस बात से वो बात लिंक करती है, इसलिए मैं आपको वो बता रही हूँ। तो इसके साथ साथ जब इंसान अपनी कॉलेज लाइफ में पहला कदम रखता है, अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करता है, तब भी इंसान अपनी एक जर्नी की शुरुआत करता है। इंसान भरा होता है, इंसान एक कदम स्टेप आगे हो जाता है। तो जब इंसान वो जर्नी का स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ टीचर्स, बिकॉज हर इंसान अपनी जर्नी का स्टार्ट कर रहा होता है, वो चाहे आपके फ्रेंड्स हों या आपके हम एज हो, वहाँ टीचर्स क्या रोल प्ले करें, क्योंकि वहाँ टीचर्स का सबसे बड़ा रोल होता है। टीचर बच्चों को ऐसा मोटिवेट करे, ये ना पहले दिन ही आगे बोले कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है, ये सब्जेक्ट आसान है, ये जर्नी ऐसी, आपको नंबर लेना बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसी चीज़ें बच्चों को आहिस्ता ट्रेन ऐसे चीज़ों से किया जाता है। आप जब फर्स्ट डे बच्चे आते हैं तो उनको ऐसा मोटिवेट करें। डिफ़िकल्टीज़ तो बताए, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ पहले बताए, और उसके बाद आप उसे ऐसा उसे मोटिवेट करें कि वो खुद को कहें कि हाँ मैं करके दिखाऊंगी, मैं ज़रूर करूँगी, और ज़रूर करूँगी। और इसके साथ साथ ये तो होगी कॉलेज लाइफ। और जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी ऑफिस में या कहीं भी, या टीचर्स को ले लेते हैं, जब वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करती है अपनी स्टडीज़ के बाद, तो वो भी इसकी स्टार्ट एक बिगनिंग की तरह होती है। जितना मर्जी कोई इंसान हो और वो कह ले कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, या मैं किसी से नहीं डरती, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ये तो आप अपेरेंटली आपको कह रही है ना, कोई आप उसके दिल में तो गए नहीं। जब वो आपको पेरेंटली कह रही है तो आपने सच मान लिया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर का हाल, उसका इंफीरियर थिंग्स जो है वो तो वही जानता है, वो आप नहीं जान सकते। और हर इंसान अपनी बिगनिंग के लिए पर बहुत सी कंफ्यूज होता है। ये तो वो बात ही झूठी है ना कि
کوئی کنفیوز نہیں ہوتا، وہ بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے. جتنا بھی کانفیڈنٹ انسان ہے اس نے کنفیوز ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے بی کانفیڈنٹ. اس لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں بی کانفیڈنٹ. ٹینشن ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے ہوتی ہے، پر اس ٹینشن کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا سیکھے. اگر آپ آگے بڑھنا سیکھیں گے تو لوگ بھی آپ سے موٹیویٹ ہو گے اور وہ بھی اپنی راہ کو نکل پڑیں گے. تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہو گئی ٹیچرز کی بات. اگر ٹیچرز کسی آتی ہے اپنے پروفیشنل لائف میں آتی ہے، جب وہ اپنی جرنی کا سٹارٹ کرتی ہے، وہاں جو ان کے کولیگز ہیں، ٹیچرز یا کوئی آفس میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی انسان جاب کرتا ہے، تو اس کے جو وہاں کے کولیگز ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ایسا سن رہا ہے جو اپنی پروفیشنل لائف میں ہے، اگر آپ کا کوئی وہاں سٹاف نیا آتا ہے، کوئی بھی بگننگ ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے ان کو پہلے ڈیفیکلٹی ضرور بتانا کہ یہ اس کام کی یہ ڈیفیکلٹی ایسی ہے. اور اس کے بعد وہی بات کہ آپ اسے اس طرح کا موٹیویٹ کرو، آپ اسے ایسا موٹیویٹ کرو، اس طرح کہ اسے اچھی اچھی باتیں بتاؤ کہ وہ اس کا دل چاہے ان ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنے کا، اس کا دل چاہے کہ وہ کام کرے. کیونکہ آپ اسے اس طرح بھی موٹیویٹ کر سکتی ہو کہ میں بھی اس لیول میں پہنچا ہوں یا پہنچی ہوں، عام ڈیفیکلٹیز کو فیس کر کے پہنچی ہوں، آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. وہ پھر میں دوبارہ سے یہ بات کہوں گی کہ آپ سے اس طرح کا موٹیویٹ کرو کہ وہ اس کا دل کرے، اس کا دل چاہے کہ وہ بھی کام کرے، وہ بھی ان ڈیفیکلٹیز کو فیس کرے. کیونکہ ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنے میں بھی اپنا ہی مزہ ہے. جب آپ کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو آپ کے بہت سے گلے شکوے اندر سے نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اسے فیس کر لیتے ہیں تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے یہ ڈیفیکلٹی آئی، میں نے یہ ایک اور کام اپنی لائف میں سیکھ لیا. کیونکہ زندگی ہے ہی سیکھنے کا نام، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا. تو جب انسان قدم رکھتا ہے تو آپ کو چاہیے اسے موٹیویٹ کرنا، ڈیفیکلٹیز بھی بتانا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد اسے اس طرح کا موٹیویٹ کرو، اسے اس طرح کہ اپنی آپ سے پازیٹیونیس شو کرواؤ. اگر آپ پازیٹیونیس شو کروائیں گے نا تو اگلے کا خود بخود دل چاہے گا آپ کے ساتھ کام کرنے کا. آپ لوگ اسے ایسا بنا دو کہ وہ اس کی سکسیس کے پیچھے ہی آپ لوگ ہوں گے. اگر آپ ایسے بتائیں گے تو اس کی دعاؤں سے اگر آپ کا رینک ادھر ہے نا تو ادھر چلے جائے گا. کیونکہ کسی کی دعائیں جب انسان کو لگتی ہے نا تو وہ اسے خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اسے سکسیس کہاں سے مل رہی ہے. اس لیے آپ ایسا نہ بنو کہ کوئی آئے اسے ٹیز کرنا شروع کر دو، اس میں جیلسی فیکٹر اس کے لیے رکھ لو اپنے لیے اپنے اندر. دس از آئی تھنک ویری رانگ تھنگ، دس از ناٹ اے رائٹ پاتھ. اور اسی کے ساتھ ساتھ فار ایگزامپل آپ لے لیجیے یہ یوٹیوب میں آپ لوگ اتنا سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس کیوں ہو چکے ہیں، یوٹیوب اتنی ایڈوانس کیوں ہو چکی ہے، یوٹیوب میں اتنے زیادہ لوگ کیسے آ چکے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دن بہ دن انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار بہت زیادہ ہو چکے ہیں، فائنینشیل کنڈیشن بہت ہی ڈاؤن جا چکی ہے. جن کی ادھر تھی نا ان کی ادھر آ چکی تھی. تو اس لیے یوٹیوب سے اچھا اور یوٹیوب سے میں کہتی ہوں بڑا کوئی آئی تھنک سو کوئی آپ کے پروفیشنل تو بہت اچھے ہیں، ان کے پاس امپلائمنٹ ہے، جن کے پاس نوکریاں ہے، وہ ان کے لیے تو ویل اینڈ گڈ. ان کے لیے اور کیا بڑی بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وہ تو اپنی جاب کرے. بٹ جو لوگ انمپلائڈ ہے، جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں اور ان کے گھر میں جن کا نظام چل رہا ہے تو وہ تو چل رہا ہے، پر جن کا نظام ہی نہیں گھر کا چل رہا، گھر کا سچویشن نہیں چل رہی، خراب ہو رہی ہے، تو ان کو یہ چیز ضرور ٹرائی کرنی چاہیے. آپ خود دیکھیں جتنے بھی یوٹیوبز ہیں پاکستان کے، جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں تو اور کنٹریز کے بھی آپ لوگ لگا لے، جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں بڑے جو آج کل بہت بڑے چل رہے ہیں، آپ سب میں دیکھیں گے کہ ہر کوئی اپنے فائنینشیل پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے یہاں آیا ہے. کیونکہ یوٹیوب ایک اچھا پلیٹ فارم ہے آپ کو اچھی منی پے کرنے کا، آپ کو اچھی پے کرنے کا. تو آپ جتنے یوٹیوبرز دیکھ لے وہ اس پروفیشنل میں آئے ہی اپنی فائنینشیل پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے ہے. آپ یوٹیوب میں دیکھتے ہیں بہت ایسے گاؤں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہاں کے لوگ ولاگز بنا رہے ہیں.
کیوں بنا رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں میں لوگوں پر اتنی فیسلٹیز ہی نہیں دی جاتی، اتنی فیسلٹی نہیں ہے ان کے پاس. جب فیسلٹی ہی نہیں ہوتی تو پیسہ کہاں سے کمایا جانا ہے، پیسہ کہاں سے اتنا زیادہ آنا ہے. تو وہاں کے لوگوں نے پھر یہ کام شروع کیا ہے، یوٹیوب نے کام شروع کیا ہے تاکہ ان کی فائنینشیل پرابلمس کو ریزالو ہو سکے. تو ان کی یوٹیوب کر رہا ہے. یہ یوٹیوب کو اپریسیشن ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کے گھر کے چولہے تک چلا رہا ہے، کیونکہ یوٹیوب میں آ کے بہت سے لوگوں نے اسٹینڈ ہونا سیکھا ہے. آپ ہر چیز میں آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں بہت بری بری چیزیں بھی اسے موٹیویٹ کریے، نہیں. ہر چیز میں ایک اچھی چیز بھی ہوتی ہے، اچھی کوالٹی بھی ہے اور بری کوالٹی بھی ہے. آپ اسے بری کوالٹی پر کیوں لے کے جا رہے ہو؟ آپ کو چاہیے کہ اسے اچھی کوالٹی کی طرف لے کے جاؤ، اچھے وے میں پریزنٹ کرو لوگوں کے سامنے. کیونکہ اگر آپ اچھے وے میں لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرو گے، لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہوگا آپ کی طرف دے گا، آپ کی طرف ملوث ہونے کا، آپ کی طرف ملبوس ہونے کا. جب لوگ آپ کی طرف آئیں گے تو آپ کا سمپل وے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا. ہاں کچھ لوگ اپنے شوق کے لیے بھی آتے ہیں، کہ نہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ تو آلریڈی ہے پر وہ اپنے شوق کے لیے آتے ہیں. پر آپ یہ بات نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں کہ ہر شوق کے پیچھے فائنینشیل شوق بھی ہوتا ہے. انسان کو پیسہ تو انسان کو ہر حالت میں چاہیے نا. انسان جتنا مرضی امیر ہے پر اسے پیسے کی بھوک نہیں انسان کی ختم ہوتی. اس لیے شوق کے پیچھے انسان کی وہ فائنینشیل بھوک بھی ہے. کہ اس لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی بگنر یوٹیوب میں آتا ہے تو آپ کو چاہیے اسے اتنا موٹیویٹ کرے. وہ کیا ہی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ آپ کے 3 کلکس کی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے. تو وہ 3 کلکس کیا آپ اسے دے نہیں سکتے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسے ضرور 3 کلکس دے سکتے ہیں. آپ کے وہ 3 کلکس کرنے سے انسان کی لائف چینج ہو سکتی ہے. آج کل بہت سے لوگ ہیں جو امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. غربت جہاں تک آئی تھنک اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو کہ غربت قدرے قیمت نہ کم ہو چکی ہے. ناٹ کم ہونے سے مراد کہ غربت جب پہلے 70% تھی اب وہ 60% ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی فائنینشیل مڈل کلاس سے بلانگ کرتے تھے لیکن وہ یوٹیوب میں آیا. یوٹیوب میں آ کے انہوں نے اپنا رینک اوپر کر لیا، اپنے آپ کو وہ فائنینشیلی اسٹرانگ بنا رہے ہیں. تو اسی لیے آپ کے وہ 3 کلکس انسان کی لائف چینج کر سکتے ہیں. تو آپ 3 کلکس آپ کا تو 2-3 سیکنڈ بھی نہیں لگتے وہ 3 کلکس دینے میں. تو آپ وہ جو 3 کلکس کی ڈیمانڈ ہے سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر آپ ضرور کیا کرو تاکہ ہر ایک کو آپ کی طرف سے موٹیویشن مل سکے، پازیٹیونیس مل سکے. اور ہاں اگر آپ کو کسی بھی چیز، کسی بھی ویڈیوز کا کوئی بھی چیز پسند نہیں آتی کسی کی، تو آپ نیچے ڈسکرپشن باکس آپ کا انتظار کر رہا ہے. جلدی آؤ اور اس میں اپنے کمنٹ کا اظہار کیا کرو، ان کی غلطیاں بتایا کرو تاکہ اگلی دفعہ زیادہ امپروومنٹ آئے، آپ کو جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہو وہ آئے اس میں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو پلیز 3 کلکس ضرور دے دیجیے گا، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. اوکے بائے، اللہ حافظ.